السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولر کنارے جلد اول پارٹ 15۔ مباحثہ۔ بی ای سی ٹریننگ کے دوران میں سری نگر میں ایک مباحثے کا اعلان کیا گیا جس کا عنوان تھا کہ آنجہانی مہاتما گاندھی کے فلسفہ عدم تشدد کو قابل عمل تسلیم کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ہمارے ٹریننگ سکول سے مرحوم تنہا انصاری نے مقررین میں میرا نام بھی تجویز کیا۔ میں نے اس موضوع پر مولانا سید ابوالعلا مودودی کی مورخہ حرا کتاب الجہاد فی الاسلام اس کا تفصیلی مطالعہ کیا۔ یہ کتاب مرحوم نے 1926 عیسوی میں 23 سال کی عمر میں لکھی ہے اور علماء عصر نے اس کتاب کو اپنے موضوع پر منفرد اور معیاری کتاب قرار دیا ہے۔ اس کتاب کے بارے میں خود مولانا مرحوم نے لکھا ہے کہ مرحوم محمد علی جوہر نے جامع مسجد دہلی میں ایک تقریر کی اور اسلام پر لگائے جانے والے اس الزام کی سختی کے ساتھ تردید کرتے ہوئے اس ضرورت کا اظہار کیا کہ کاش اس موضوع پر کوئی صاحب علم اور صاحب قلم تفصیل کے ساتھ لکھے کہ اسلام تلوار کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے پرامن اور عادلانہ نظام کی برکت سے چار دانگ عالم میں اپنی چھاپ اور شناخت پیدا کر چکا ہے۔ جو لوگ اسلام پر تلوار کے ذریعے پھیلانے کا الزام لگا رہے ہیں وہ خود اپنے ظالمانہ اور سفاکانہ اقدامات پر پردہ ڈالنے کے لیے اسلام پر بے بنیاد الزام عائد کر رہے ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر کی یہ تقریر سننے والوں میں مولانا مودودی بھی موجود تھے جو ان ایام میں جمعیت العلماء ہند کے اخبار کے مدیر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ تو یہ سنتے ہی انہوں نے عزم کیا کہ میں یہ خدمت انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اخبار میں ہی اس موضوع پر لکھنے کا آغاز کیا اور ان اقساط کی آخر میں کتاب کی شکل دے دی۔ اس مورخہ حرا کتاب میں مولانا مرحوم نے تمام مذاہب عیسائیت، بدھ مت، ہندو مذہب، یہودیت کے فلسفہ جنگ پر ان کی کتابوں کی روشنی میں سیر حاصل بحث کی ہے اور پھر اسلام کے فلسفہ جہاد پر قرآن و سنت کی روشنی میں مدلل اور پھر اسلام کے فلسفہ جہاد پر قرآن و سنت کی روشنی میں مدلل اور مثبت انداز میں بحث کی ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ میں اس دوران میں ٹریننگ سکول میں حاضری دینے کے بعد مرحوم غلام رسول کی میر کی دکان پر بیٹھ کر اس کتاب کا مطالعہ کرتا تھا۔ مرحوم کی دکان ان ایام میں جامع مسجد کے قریب چھوٹے پل کے ساتھ تھی۔ ان دنوں ان کے والد بزرگوار مرحوم خواجہ عبدالستار میر بھی کبھی کبھی دکان پر آتے تھے۔ اکثر غلام رسول ہی دکان پر کام کرتے تھے۔ مجھے انہی دنوں مرحوم عبدالغنی ملک کے فرزند جناب شریف الدین ملک کے ساتھ جان پہچان ہوئی تھی جو اپنے ماموں جان کی دکان پر اکثر آیا کرتے تھے۔ مباحثہ سری نگر کے بی ایڈ کالج کے گراؤنڈ میں تھا۔ اس کی صدارت اس وقت کے صدر ریاست جناب ڈاکٹر کرن سنگھ کر رہے تھے اور مشہور ماہر تعلیم جناب آغا اشرف علی یہ پروگرام کنڈکٹ کر رہے تھے۔ مقررین کے لیے صرف 5 منٹ رکھے گئے تھے۔ اتنے وسیع موضوع پر 5 منٹ کے اندر اندر بات کرنا سب سے بڑا امتحان تھا۔ میں آنجہانی گاندھی جی کے اس فلسفے کے خلاف بولنے والوں میں تھا۔ یہ فلسفہ کہ طاقت کا استعمال نہ کیا جائے بلکہ تمام مسائل اور مطالبات پرامن ذریعے اور طریقے سے ہی نپٹائے اور حل کیے جائیں، عملی دنیا میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ بدی اور ظلم کے خلاف جب تک طاقت کا استعمال نہ کیا جائے، بدی، برائی اور سب سے بڑھ کر انسانوں پر ہو رہے مظالم کا ازالہ محض پرامن ذرائع کے استعمال سے ممکن نہیں ہے۔ یہ قانونی قدرت اور قانونی فطرت کے خلاف ہے۔ خود بھارت میں جو آنجہانی گاندھی جی کا وطن ہے وہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہنسا کا نعرہ دینے والے کس طرح طاقت کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں۔ برطانوی سامراج کے خلاف بھارت اور متحدہ ہندوستان میں جو جدوجہد جاری رہی ہے اس میں طاقت کا بھی استعمال کیا گیا۔ آنجہانی بھگت سنگھ اور ان کے دوسرے ساتھیوں نے انگریزوں کے خلاف طاقت کا استعمال کیا۔ آنجہانی سبھاش چندر بوس نے آزاد فوج بنائی اور دوسرے ممالک خاص طور جرمن سے انہوں نے مدد چاہی تاکہ متحدہ ہندوستان کو برطانوی سامراج سے نجات دلائی جا سکے۔ مہابھارت کی جنگ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ کورو اور پانڈو آپس میں لڑ پڑے اور انہوں نے طاقت کا استعمال کیا۔ الجہاد فی الاسلام میں مولانا مودودی نے مہابھارت کی جنگ کے ایک واقعہ کا تذکرہ کیا جہاں مہاراج کرشن جی
अर्जुन जी के रथ की लगाम पकड़े मैदान जंग में आए। आंजहानी अर्जुन ने महाराज कृष्ण से कहा, हमारे मुकाबले में हमारे ही खूनी रिश्ते के लोग हैं, इनके खिलाफ हम कैसे तलवार उठाएंगे और अपने ही भाइयों का खून बहाएंगे। महाराजा कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जहां उसूलों की लड़ाई हो वहां खूनी रिश्तों का पासो लिहाज नहीं रखा जाता है। बरतानवी साम्राज्य से आजादी हासिल करने के बाद आंजहानी गांधी जी उसके फलसफे अदम तशद्दुद का कोई एहतराम नहीं किया गया। खुद आंजहानी अपनी ही कौम के तशद्दुद का निशाना बने और आजादी के बाद भारत के हुक्मरानों ने ताकत का बेतहाशा इस्तेमाल करके हैदराबाद, जूनागढ़ और खास तौर जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लिया। इससे बढ़कर आंजहानी गांधी जी के फलसफे अदम तशद्दुद की नाकामी की और क्या दलील हो सकती है। मेरी 5 मिनट की तकरीर में इन सब नुकात का बड़े जामे अंदाज में तज़किरा आ गया और सामाईन ने तालियों की गूंज में मेरी तकरीर सुनी और इसकी हिमायत और तायद की। तकरीर की नुमाया खुसूसियत ये रही कि मुख्तसर वक्त के अंदर अंदर मौजू पर बात हुई। जो ही मोहतरम आगा अशरफ साहब ने वक्त खत्म होने की घंटी बजाई, मैंने अपनी तकरीर खत्म की। उस रोज मैंने पहली बार मरहूम बख्शी गुलाम मोहम्मद की तकरीर सुनी, जो बड़ी फसीह उर्दू जुबान में बोले। दिल्ली सरकार के उस वक्त के मिनिस्टर आंजहानी पंत जी दौरे पर आए थे। मरहूम बख्शी गुलाम मोहम्मद उनको रुखसत करने एयरपोर्ट पर गए थे। वापसी पर उनकी तकरीर हुई। नताइज का ऐलान जनाब आगा अशरफ साहब ने किया और मुझे फर्स्ट पोजीशन हासिल हुई। जनाब डॉक्टर किरण सिंह ने 2 किताबें इनाम के तौर पर मुझे दे दी। उस मौके पर भी सामईन ने तालियां बजाकर खुशी और मसरत का इजहार किया। मरहूम मोहम्मद अहसन डार के फर्जंद मोहतरम गुलाम हसन डार उन दिनों कॉलेज में ज़ेरे तालीम थे। वो बचपन से ही मुझे बहुत प्यारे थे। मैंने अपना ये पहला इनाम उन्हीं की नजर किया। बीएससी के इम्तिहान में भी थ्योरी में मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। तब्दीली डांगरपुरा हाई स्कूल में ड्यूटी के दौरान में मेरी तहरीकी सरगर्मियां जारी रही और सोपोर के हंगामा खेज कस्बे के गुयूर और बाशूर लोगों के साथ रवाबित रोज बरोज बढ़ते रहे। मरहूम बख्शी गुलाम मोहम्मद के कारिंदे उन तक मेरी सरगर्मियों की इतलात बराबर पहुंचाते रहे और आंजहानी जानकीनाथ गुड्डू के पैगाम का जवाब मिल जाने के बाद जाहिर है उनका पारा बहुत चढ़ चुका होगा। चुनाचे डायरेक्टर एजुकेशन ने मुझे डांगरपोरा से नादीहल बांडीपोरा तब्दील कर दिया। मैंने उस ऑर्डर को नजरअंदाज करके न तो नादीहल जाकर ज्वाइन किया और न ही कोई कोशिश की कि तबादला मंसूख किया जाए, क्योंकि तहरीक इस्लामी के साथ मेरी जहनी और कल्बी वाबस्तगी अब बफजले इज़्दी बहुत रासिख और मुस्तहकम हो चुकी थी और अब मैं सरकारी मुलाजमत का कलादा अपनी गर्दन से उतारना ही ईमान और इस्लाम का तकाजा समझता था। चुनाचे मैंने लॉन्ग लीव के लिए दरख्वास्त दे दी और पूरी तरह तहरीक सरगर्मियों के साथ अपने आप को वाबस्ता किया। अब तक मैं अमीर हल्का सोपोर की हैसियत से काम कर रहा था। अब जमात इस्लामी के मरकजी नज़म ने मुझे जिला बारामुल्ला का अमीर मुकर्रर किया। उन अय्याम में कुपवारा और बारामुल्ला एक ही जिला था और बारामुल्ला उसका सदर मकाम था। तहरीकी सरगर्मियों का दायरा बहुत वसी हो गया और मैं अपनी भरपूर तवानाइयों के साथ इस फरीजे को अंजाम देने के लिए यकसू हो गया। बारामुल्ला और कुपवारा के मरकजी मकामात पर खिताबात होते रहे, लोगों के साथ रवाबित बढ़ते गए, तालीम याफ्ता तबके तक किताबें पहुंचाने और जमात के हल्के कायम करने की तरफ तवज्जो दी गई। जहां जहां लोग तैयार हो गए वहां दरसगाहें कायम की। इस तरह तहरीक इस्लामी का नफूज बढ़ता गया। उन अय्याम में हमारे खिताबात में इस्लाम के जामिया मकसद के साथ साथ मसले कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत को भी उजागर किया जाता रहा और हुकूमत के ऐवानों में उसी का ज्यादा नोटिस लिया जाता रहा। महाजराए शुमारी 1995 में बनी थी और मरहूम मोहम्मद अफजल बेग ने जेल से रिहाई के बाद इसका ऐलान किया और लोग इस नारे के साथ जहनी तौर वाबस्ता हो गए। अगरचे अमली सरगर्मियों में इस तंजीम के साथ वाबस्ता अफराद ज्यादा सरगर्म नहीं थे। सफ़े अव्वल की लीडरशिप जेलों में थी और अवाम के साथ मकामी तौर असर और रसूख रखने वाले अफराद इस आरज़ू को जिंदा रखने की कोशिश करते थे। जमात इस्लामी पर उस नौइयत की कोई पाबंदी नहीं थी।
اس لیے ہم کھل کر مسئلہ کشمیر کی متنازع حیثیت کو ابھارتے تھے اور محض رائے شماری کے ساتھ دلچسپی رکھنے والے ہماری باتیں بڑی توجہ اور دلچسپی کے ساتھ سنتے تھے۔ ہم جو اسلام کا جامع اور آفاقی تصور پیش کرتے تھے وہ محض رائے شماری کے لیڈروں اور کارکنوں کو ہضم نہیں ہوتا تھا، مگر وہ مسئلہ کشمیر کا پرزور انداز میں تذکرہ اپنے سیاسی موقف کی تائید کے طور پسند کرتے تھے۔ معاشرے کا پڑھا لکھا طبقہ اسلام کے بارے میں ہمارے خطابات سے لازماً متاثر ہو رہا تھا۔ مرکزی جماعت کی طرف سے ضلع کے دونوں حصوں میں دعوتی سرگرمیاں روز بروز بڑھ رہی تھی۔ محترم المقام جناب سعد الدین رحمۃ اللہ علیہ امیر جماعت تھے اور وہ ہمہ تن تحریک تھے۔ ان کی زندگی کا کوئی لمحہ تحریک کے مشاغل کے بغیر کچھ اور سوچنے پر صرف نہیں ہوتا تھا۔ جب بھی ان سے ملاقات ہوتی تھی وہ یا تو اذان کے لیے کچھ لکھتے ہوتے تھے یا تحریک کے مفاد اور پھیلاؤ کے لیے مشورے دیتے تھے۔ ان کا مفکرانہ انداز تحریک میں جان پیدا کرنے کا بنیادی فیکٹر تھا۔ وہ بہت کم گو تھے مگر ان کی فکر اور ویژن مثالی انداز کا تھا اور نئے نئے انداز اور کام کے خاکے تیار کرتے تھے۔ ضلع بارہمولہ میں ان کے دورے ہوتے تھے۔ میں امیر ضلع کی حیثیت سے ان کے شانہ بشانہ ہوتا تھا۔ ان کے مفکرانہ انداز کی باتیں اور کبھی کبھی سنجیدہ ظرافت میری روح کی زندگی اور تازگی سبب بنتی تھی۔ ایک روز ٹیکسی میں رفیع آباد کے دورے پر تھے۔ انہی ایام میں جماعت نے ایک ٹیکسی خریدی تھی۔ وادی لولاب میں تحریک اسلامی کے ساتھ ٹکی پورہ میں خان برادری کے محمد یوسف خان صاحب ابتدائی دور میں ہی تحریک سے متعارف ہوئے تھے اور میرا ان کے ساتھ سری نگر میں قیام کے دوران میں ہی ایک اجتماع میں تعارف ہوا تھا۔ بڑے جوشیلے اور جنونی کیفیت کے ساتھ تحریک اسلامی کے نصب العین کے ساتھ وابستگی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ پوری وادی لولاب میں یہی ایک فرد تھا جن کی وساطت سے لولاب میں تحریک اسلامی کے پھیلاؤ کا ذریعہ اور وسیلہ تھا۔ جماعت کے وفود لولاب کے دورہ کے لیے پہلے تجر شریف آتے تھے، رات کو وہاں ہی قیام کرتے تھے اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد پہاڑی راستے سے لولاب کے لیے سفر کرتے تھے۔ مرحوم مولانا احرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور امیر محترم سعد الدین صاحب اس پہاڑی سفر میں ساتھ ہوتے تھے اور ان کی معیت میں کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا جب تک ہم پہاڑی راستہ طے کر کے پہلے ڈورس اور پھر ٹکی پورا پہنچ جاتے تھے۔ صبح کی چائے تیار ہوتی تھی، نمکین چائے اور مکی کی روٹیاں اس سفر کے بعد بہت ہی لذیذ اور قوت بخش غذا ثابت ہوتی تھی۔ اس گھر کا ہر فرد مرد و خواتین تحریک کے ساتھ ذہنی اور عملی وابستگی سے سرفراز تھے۔ مرحوم قمر الدین خان اور ان کے چھوٹے بھائی جو ابھی ہائی اسکول سوگام میں زیر تعلیم تھے، محمد اشرف خان کھلانے پلانے، دسترخوان بچھانے اور خورد و نوش کا سامان لانے اور لے جانے کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ بڑے شوق اور طرار تھے، ذہانت و نظافت ان کے ہر کلام اور انداز کار سے ٹپکتی رہتی تھی۔ یہ گھر وادی لولاب میں تحریک اسلامی کے نفوذ کا پہلا مرکز لانچنگ پیڈ کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ یہاں سے ہی دیور اندر بوگ، لال پورہ، میدان پورہ، ورنو، کلی گام، کروسن اور دوسرے مقامات تک تحریک کا حیات بخش پیغام پہنچایا گیا۔ تحریک اسلامی کے پھیلاؤ میں اس گھر کی قربانیاں اور مالی اور عملی تعاون ناقابل فراموش ہے۔ سرکاری ملازمت کو خیر بات کہا جائے۔ جماعت اسلامی جموں کشمیر کے ابتدائی دور میں وابستگان اولین ترجیح نصب العین کی خدمت کو دیتے تھے، باقی سارے مسائل ثانوی حیثیت رکھتے تھے۔ اقامت دین کا نصب العین جماعت کے ہر رکن کے قلب و ذہن میں اس طرح رچ بس گیا تھا کہ ساری زندگی اسی کے گرد گھومتی تھی۔ مجلس شورا نے اپنی ایک نشست میں سرکاری ملازمین سے کہا کہ ملازمت سے سبکدوش ہو کر ہمہ وقتی حیثیت سے تحریک کا کام کیا جائے۔ رکنیت حاصل کرنے کے بعد یہ پہلا ٹیسٹ کیس تھا کہ کون اس فیصلے پر عمل کرے گا اور کون اقامت دین کی خدمت کے مقابلے میں سرکاری ملازمت کو ہی ترجیح دے گا۔ چنانچہ اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے سب سے پہلے محترم جناب سعد الدین صاحب نے پہل کی۔ وہ ان ایام میں بانڈی پورہ ہائی اسکول میں بحیثیت ہیڈ ماسٹر کام کر رہے تھے۔ محترم المقام مرحوم قاری سیف الدین اور میں دوسرے نمبر پر تھے۔ دو بڑے ذمہ دار حضرات اس امتحان میں پورے نہیں اترے۔
ان میں سے ایک مرحوم سید محمد شفیع جو ان دنوں انڈسٹریز محکمہ میں ڈپٹی ڈائریکٹر تھے اور جماعت میں بحیثیت قیم جماعت کا کام کر رہے تھے. دوسرے صاحب محمد حسین چشتی صاحب تھے جو ایجیز آفس میں اکاؤنٹس آفیسر تھے اور امیر ضلع سری نگر کی حیثیت سے جماعت اسلامی کے نصب العین کی خدمت انجام دے رہے تھے. دونوں صاحب باصلاحیت اور اہل تر تھے مگر دونوں اصحاب نے سرکاری ملازمت سے سبکدوش ہونا گوارا نہیں کیا اور رکنیت سے خارج کر دیے گئے. دوسرے ملازمین نے ضرورت پڑنے پر مستعفی ہونے کا اصولی طور فیصلہ کر لیا اور جب جب جماعت کو ان کی خدمات کی ضرورت پڑی انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا. جماعت کی سرگرمیاں روز افزوں تھی. ہر بستی، ہر قصبہ اور مرکزی مقامات سے دارالمطالعہ اور درسگاہیں قائم کرنے کے مطالبات ہو رہے تھے اور جماعت کا مرکزی اور ذیلی نظم ان مقامات پر جا کر لوگوں سے رابطہ قائم کر کے دارالمطالعہ اور درسگاہوں کے قیام میں رہنمائی کی ذمہ داری انجام دیتا تھا. ہر حلقے میں کام کرنے کے لیے مناسب ہدایت دی جاتی تھی. ہفتہ بھر کے حالات کا جائزہ لیا جاتا تھا. مشکلات اور موانع پر تبصرہ کیا جاتا تھا. ان کے اسباب اور محرکات کی نشاندہی کی جاتی تھی اور جماعت کے نصب العین کی روشنی میں ان رکاوٹوں کے ازالہ پر سوچ بچار کیا جاتا تھا. جماعت اسلامی کا یہ تربیتی نظام منفرد نوعیت کا ہے. کسی دوسری تنظیم میں اس نوعیت کا پروگرام دیکھنے میں نہیں آئے گا. افراد میں سب سے پہلے فکری تطہیر کی جاتی ہے کیونکہ جب تک فکر میں یکسوئی اور پختگی نہیں آئے گی اس وقت تک عمل میں ہم آہنگی پیدا نہیں ہو سکتی ہے. جماعت اسلامی نے اپنے نصب العین کے افہام و تفہیم کے لیے جو لٹریچر تیار کیا ہے وہ اقامت دین کے نصب العین کے تمام تقاضے اور مطالبے واضح اور غیر مبہم انداز میں سامنے لا رہا ہے. اسی کی ترسیل اور تشہیر سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کا بھی جواب اور حل پیش کیا گیا ہے. کسی بھی نظریاتی اور اصولی تحریک اور تنظیم کے لیے جو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، قلم اور زبان. تحریک اسلامی کو اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے دونوں اوصاف سے متصب افراد نصیب ہوئے ہیں. مرحوم سعد الدین جو جموں و کشمیر میں جماعت اسلامی کی تشکیل کے وقت ہی سربراہ اور امیر بنائے گئے تھے، قلم اور زبان دونوں پر بھرپور دسترس رکھتے تھے. اجتماعات میں اکثر و بیشتر وہی درس قرآن دیتے تھے. شاید ہی کوئی اجتماع ہو جس میں ان کے درس قرآن کے وقت آنکھیں پرنم نہ ہو جاتی ہوں اور بعض اوقات ہچکیاں نہ بند ہوتی تھی. قرآن کی روح اور مغز ان کے ہر درس میں سامعین تک گوش گزار کیا جا رہا تھا. ان کے دروس کی امتیازی خصوصیت یہ ہوتی تھی کہ حالات پر قرآن کی تعلیمات کا انطباق اس انداز اور کامیابی کے ساتھ کیا جاتا تھا کہ ہر ایک محسوس کر رہا تھا کہ یہ آیات ابھی نازل ہو رہی ہیں. تحریک اسلامی جس مرحلے سے گزر رہی ہے اس مرحلے کے بارے میں غیر مبہم انداز میں ہدایات دی جا رہی ہے اور بھرپور انداز میں گرہ کشائی ہو رہی ہے. قرآن جو انقلابی اور آفاقی مشن اور پروگرام لے کر آیا ہے، مرحوم کے درس قرآن میں وہ انقلابی روح اس طرح ٹپکتی تھی جیسے تپتے صحرا میں رحمت کی بارش برس رہی ہو. دلوں کا زنگ دور ہو جاتا تھا. ہر فرد اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت محسوس کرتا تھا. قرآن کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے اور ڈالنے کی ضرورت کا احساس اجاگر ہو جاتا تھا. ان کی رکعت قلب اور ان کی آنکھوں سے اشکوں کی دھار ٹپکنے سے پورا مجمع مسحور ہو جاتا تھا. ایسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی کہ بس وہ بولا کرے اور ہم سنا کریں. وقفہ اور ناگہ بہت گراں گزرتا تھا. تحریک اسلامی کے ابتدائی دور میں ان دروس نے وہ انقلاب لایا جو اقامت دین کے نصب العین کے لیے مطلوب اور مقصود تھا. وہ انقلابی روح کسی اور درس میں اجاگر نہیں ہو جاتی تھی. علماء بھی تحریک اسلامی کے صفوں میں موجود تھے مگر میں بلا مبالغہ یہ بات ان صفحات میں قارئین تک پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ مرحوم سعد الدین نے جس گہرائی اور گیرائی کے ساتھ قرآن کی روح کو رگو پے میں رچا بسا دیا تھا وہ قدرت کی طرف سے ان کو خصوصی ودیعت تھی. وہ کسی دارالعلوم میں پڑھے نہیں تھے. ایف ایس سی اور پھر بی اے بی ایڈ سائنس اسٹوڈنٹ رہے تھے مگر رب کائنات نے ان کو علم لدنی عطا کیا تھا اور خصوصیت کے ساتھ قرآن فہمی میں وہ امتیازی شان اور منفرد حیثیت کے مالک بنائے گئے تھے. بعض دوست اور احباب ان کو صوفی منش اور تعویذ پیر کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں. شاید اس کی وجہ تحریک اسلامی کے ساتھ ساتھ ان کا خاندانی ورثہ بھی تھا.
मरहूम शहर श्रीनगर के मशहूर साहिब तरीकत अहमद साहब तारवेली की औलाद में से थे, मगर वो इस्लामी इनकलाब के दाई और रूह कुरान के आशना और रमज शनास थे। जमात इस्लामी को अब तक उन जैसी इनकलाबी और दूर अंदेश शख्सियत नसीब नहीं हुई है। मरहूम सादुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अदीब भी और शायर भी थे। जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के बानी मुबानी, साइंस के तालिब इल्म होने के बावजूद हाफिज कुरान, अदीब और शायर भी थे। मुलाजमत से सबकदोश होने वालों के ज़िमन में उनका तज़किरा आ चुका है। जहां मैंने नजरियाती तहरीकों के लिए मुकर्रर और मुहर्रिर होने की ज़रूरत का एहसास किया है, इस निस्बत से जमात इस्लामी इस खित्ते में काम करने वाली तमाम पार्टियों और जमातों में इम्तियाजी खुसूसियत की मालिक थी। मरहूम सादुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह की तकरीरें बड़ी मुफक्किराना और फलसफाना अंदाज की होती थी। उनमें ज्यादातर कुरानी रंग छाया हुआ होता था। वो शेर में बड़े फलसफाना और गालिब के तर्ज की तबा आजमाई फरमाते थे। अक्सर व बेशतर उनकी तशरीह करना पड़ती थी। उनका एक शेर जबान जद खास व आम है, कौन कहता नहीं खुदा को खुदा, हमने जब कहा तो सजा पाई। अदब इस्लाम में इस शेर को सहल मुमतना कहते हैं, यानी देखने और पढ़ने में बड़ा आसान लगता है, मगर जब कहने पर आया जाए तो नामुमकिन लगता है। जैसा कि गालिब का ये शेर है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। मौलाना मरहूम जमात इस्लामी के ऑफिशियल आर्गन माहनामा अजान के मुदीर और पब्लिशर थे। इब्तिदाई अय्याम में वो अजान का सारा मवाद खुद ही तैयार करते थे। उनके इदारिया बड़े फिक्र अंगेज हुआ करते थे। वो जब दफ्तर में बैठे हुए होते थे, मेरा जाती मुशाहिदा है, जब कभी उनसे मिलने के लिए जाता था वो काम करते रहते थे। कभी उनको बेकार बैठे नहीं देखा गया है। अवामी इज्तिमात में उनकी तकारीर बहुत कम समझी जाती थी, मगर दर्द व सोच से भरी उनकी तकारीर रूह परवर और मानाखेज होने की निस्बत से सुनी जाती थी। अमीर जिला बारामूला होने की निस्बत से मुझे जिला का दौरा करने के मौके पर उनके साथ रहने की सआदत हासिल होती थी। सफर के दौरान में बहुत ही कम बातें करते थे। गीबत और दूसरों के बारे में पीठ पीछे उनका कभी तज़किरा करते हुए नहीं सुना गया। ये तहरीक का इब्तिदाई दौर था। अजान और तहरीक इस्लामी के इब्तिदाई लिटरेचर कपड़े के बुने थैलों में साथ लेकर हम जगह जगह पहुंचने की कोशिश करते थे। उस दौर में जो अफराद तहरीक से मुतासिर हुए वो बड़े कीमती और पुख्ता सीरत के अफराद थे। उन्होंने अपने अपने दायरा कार में इतने देरपा और गहरे नकूश छोड़े हैं जो अब तक तहरीक इस्लामी के असासा की हैसियत रखते हैं। कुपवारा में दूसरा बड़ा कस्बा हंदवारा है। यहाँ जब हमारा दौरा होता था, मरहूम ख्वाजा अब्दुल समद कुबू की दुकान पर हमारा पड़ाव होता था। वो मरहूम ख्वाजा हबीबुल्लाह मराजी के साथ मेवा के कारोबार में शिरकत रखते थे। उनका एक मुंशी मरहूम शेख मोहम्मद मकबूल हुआ करते थे, जो जिस्मानी लिहाज से नौजवान थे, मगर जहन और फिक्र के लिहाज से बहुत वजनदार और कीमती फर्द थे। बकौले शेख सादी रहमहुल्लाह, हर की यकामत कहतर बकीमत बेहतर अस्त, यानी जो शख्स कदोकामत के लिहाज से कमतर होता है वो हमेशा खुसूसियात और अफसाफ के लिहाज से बेहतर और अफजल होता है। मरहूम शेख मोहम्मद मकबूल ऐन गैन इसके मिज़दाक थे। कुबड़े थे, मगर उनका एक एक जुमला, एक एक लफ्ज और उनका छोटे से छोटा कलाम भी मोतियों के मोल होता था। वो कस्बा हंदवारा में तहरीक इस्लामी के अव्वलीन रुकन थे। पूरे कस्बा पर उनकी जहानत, दियानत और अमानतदारी का शोहरा था। उनकी मेहनत और सख्त कोशिश की वजह से मरहूम ख्वाजा अब्दुल समद कुबू उनका खुद भी बहुत एहतराम करते थे। मरहूम सादुद्दीन साहब भी मरहूम शेख मोहम्मद मकबूल को बहुत ही मोहब्बत और शफकत की नजरों से देखते थे और उनकी खुदादार सलाहियतों का एतराफ भी करते थे। उनका जमाती इस्लामी से वाबस्ता अफराद के साथ निहायत खुलूस और कल्बी वाबस्तगी का ताल्लुक हुआ करता था, मगर तबअन वो बहुत कम आमेज थे, जिसकी वजह से कुछ अफराद इसको खुए दिलनवाजी की कमी से ताबीर करते थे। मगर मेरा बहुत ही करीबी राब्ता उनके साथ रहा है, जिसकी बुनियाद पर मैं बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि वो बहुत ही दिलनवाज थे। उनके साथ एक और सफर की रुदाद मेरे जहन में ताज़ा है। हम इलाके रामहाल के दौरे पर थे। उन अय्याम में अक्सर पैदल सफर हुआ करता था। हम कलमूना गांव में मरहूम मोहम्मद मुनव्वर मलिक के दौलत कदह पर कयाम शब कर चुके थे।
اللہ صبح وہاں سے چلے، اذان کے تازہ پرچے ہمارے ساتھ تھے۔ ہم آپس میں بڑے خوشگوار ماحول میں باتیں کرتے ہوئے لان کریش پہنچ گئے۔ مرحوم خواجہ غلام محمد بٹ کے ساتھ سری نگر میں ہی تعارف ہوا تھا۔ وہ سرکاری ملازم تھے۔ عین دوپہر کو ان کے دولت قدح پر پہنچ گئے۔ انہوں نے اسی وقت کھانا تیار کروایا۔ ان کے اپنے ساگزار کے چھوٹے بینگن اور 2-1 سالن انہوں نے تیار کروائے، مگر جو لذت اور چاشنی ان بینگنوں کی تھی، اس نے سب تیار کیے ہوئے سالنوں پر سبقت حاصل کر لی۔ ان ایام میں تحریک سے تعارف کے ساتھ ساتھ اذان کے لیے خریدار بھی بنائے جاتے تھے۔ رامال علاقے میں تحریک اسلامی کا بہت کم تعارف تھا۔ پڑھا لکھا طبقہ لٹریچر پڑھتا تھا، مگر عام لوگ تحریک اسلامی سے ابھی بدک رہے تھے۔ ان ایام میں کانگریس اپنی پرفریب سیاست کا جال اس علاقے میں خاص طور پھیلا رہی تھی۔ الحاد اور تفریق دین و سیاست کے گمراہ کن نظریے کو دنیاوی مراعات کے پردے میں لوگوں کے ذہنوں میں اتارنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ان حالات میں تحریک اسلامی اس پورے ضلع میں اسلامی تعلیمات عام کرنے کی خاطر ہر ممکن کوشش کرتی تھی۔ ہندوارہ، ماگام اور ولگام کے مرکزی مقامات میں جو افراد تحریک سے متاثر تھے، ان کو اس پورے علاقے میں انفرادی اور اجتماعی سطح پر روابط بڑھانے کی طرف متوجہ کیا جاتا تھا۔ لولاب میں تحریک اسلامی۔ میں نے تذکرہ کیا ہے کہ وادی لولاب میں ٹکی پورہ کی خان برادری، خاص طور محمد یوسف خان، اولین دور میں تحریک اسلامی سے متاثر تھی، اور اسی گھر سے پورے علاقے میں تحریک اسلامی کے پھیلاؤ اور اشاعت کے لیے کام کا آغاز ہوا۔ ٹکی پورہ کی بستی میں مرحوم غلام محمد رتھر ورنو، لولاب کے مولانا انور شاہ کشمیری کے خاندان سے وابستہ حضرات، خاص طور مولانا سیف اللہ مرحوم کے اثر میں تھے اور تحریک اسلامی کے زبردست مخالف تھے۔ دیوبندی علماء اور اس ادارے سے وابستہ لوگ تحریک اسلامی کے بنیادی مقاصد سے ہمیشہ صرف نظر کرتے رہے اور مسلکی بنیادوں پر لوگوں کو اس تحریک کے اثرات سے دور کرنے کی تگودو کرنا اسلام کی خدمت سمجھتے تھے۔ ٹکی پورہ بستی میں رتھر خاندان کی مخالفت کے باوجود تحریک اسلامی کے اثرات نفوذ کرتے رہے۔ دیور اندربگ میں مرحوم سید میرخ شاہ ناز کی، جو لاہور میں تعلیم حاصل کر چکے تھے اور عربی کے ٹیچر تھے، ادبی ذوق بھی رکھتے تھے، لاہور میں قیام کے دوران میں علامہ اقبال رحمہ اللہ کی ملاقات سے بھی شرف یاب ہوئے تھے۔ وہ بڑے ذہین بھی تھے۔ تحریک اسلامی کے اصل مقاصد سے تعارف ہونے میں ان کو کچھ دیر نہیں لگی اور وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے میں پیش رہے۔ دیور اندربگ میں مرحوم غلام محمد خان، حاجی غلام حسن، عبد الرحمن اور تاجر برادری ابتدائی دور میں تحریک اسلامی سے متاثر ہوئے۔ سوگام میں پیر شمس الدین، ان کے دوسرے برادران محمد یوسف اور مولانا غلام احمد، یہ وغیرہ متاثر ہوئے اور انہوں نے سوگام میں زبردست سیاسی دباؤ کے باوجود تحریک اسلامی کی آواز دوسروں تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ لال پورہ، جو سوگام کے بعد لولاب وادی کے اس حصے میں مرکزی مقام کی حیثیت رکھتا ہے، وہاں بھی پیر برادری نے اولین دور میں مخالفت کی، خاص طور مرحوم غلام حسن پیر، جو اپنے علاقے میں دینی شناخت کے حامل تھے۔ انہوں نے بحث و مباحثہ کا دروازہ بھی کھولا۔ ایک موقع پر مرحوم غلام نبی فاضل دیوبند کے ساتھ ان کا مناظرہ بھی ہوا۔ مرحوم حکیم صاحب نے ان کو اپنے مسکت دلائل سے قائل کر دیا، لیکن وہ اپنی روش سے پھر بھی باز نہیں آئے۔ لالپور کے با اثر تاجر مرحوم عبد الجبار وانی پورے علاقے میں اثر رکھتے تھے۔ 2-1 اجتماعات کے بعد تحریک اسلامی سے متاثر ہوئے، پھر انہوں نے زندگی کے آخری لمحات تک تحریک اسلامی کی آبیاری کی۔ خواجہ ثناء اللہ گنائی بھی صف اول کے ہمدردوں میں شامل تھے۔ لال پورہ میں دکانداری کرتے تھے اور تحریک اسلامی کے ساتھ گہری وابستگی اور محبت رکھتے تھے۔ دیور اندربگ، لولاب اور دوسری بستیوں میں درسگاہیں کھولے گئے اور لوگوں نے بھرپور تعاون دیا۔ روسن کے عبد الاحد بٹ المعروف مجبور، جو شاعرانہ ذوق بھی رکھتے تھے، تحریک سے متاثر ہو کر انہوں نے مسرور تخلص رکھا۔ وہ بھی تحریک اسلامی کے سرگرم رکن بن گئے۔ مقام شریف ڈار کے خان برادران بڑے ذہین، فنی مہارت رکھنے والے، خوشحال گھرانے سے تعلق رکھنے والے، تحریک سے متاثر ہو کر فعال کردار ادا کرتے ہوئے صف اول کے کارکنوں اور ہمدردوں میں شامل ہو گئے۔ محمد انور خان، محمد اصغر خان اور دوسرے افراد خانہ تحریکی کاموں میں تن من دھن سے شریک رہے۔
उन असरात के फैलाव का सहरा टिकी पूरा लोलाब की खान बरादरी को बिलअमूम और मोहम्मद यूसुफ खान, मरहूम कमरुद्दीन खान और सैफुल्लाह खान जो इनके चचाजाद भाई थे उनको जाता है। वादी लोलाब के दो हिस्से हैं, पेश हिस्सा और अकबी हिस्सा, बुरहनई पोतनई। अकबी हिस्से में मैदानपुरा, कुलीगाम, वर्नू, आफन और दूसरे छोटे बड़े देहात शामिल हैं। मैदानपुरा में ख्वाजा अब्दुल गनी डार जो फौज में रह चुके थे तहरीक इस्लामी से मुतासिर हुए। वर्नू में मीर बरादरी दूर दूर ही रही, मगर वार बरादरी गुलाम हसन वार और मीर बरादरी में मरहूम गुलाम मोहम्मद मीर और मरहूम अब्दुल गनी मीर तहरीक इस्लामी से मुतासिर हुए। एक रोज मैं वर्नू के दौरे पर था और मरहूम गुलाम मोहम्मद मीर के दौलत कदा पर ही कयाम पजीर था कि सोगाम के मरहूम गुलाम नबी सोगामी उनके घर आए। वो वजीर आजम मरहूम बख्शी गुलाम मोहम्मद की वजारत में शामिल थे। मीर बरादरी ने किसी किस्म की माजरत ख्वाही और खौफो हिरास का मुजाहिरा नहीं किया, उनकी खातिर मदारत भी की और हम भी अपनी बातें मुलाकात के लिए आने वालों को सुनाते और बताते रहे। मेरे बरादरी निस्बती मुख्तार अहमद मखदूमी उन अय्याम में यहाँ ही बहैसियत गवर्नमेंट टीचर काम कर रहे थे और मरहूम गुलाम हसन वार के घर में ही कयाम पजीर थे। उनकी वसातत से वार बरादरी के साथ हमारे करीबी ताल्लुकात उस्तवार हो गए थे और ये पूरा कुंबा तहरीक इस्लामी के असरात से मुतासिर था। गर्मियों के मौसम में ये लोग मवेशी लेकर जंगलों जाते थे, जिसको बाग कहते हैं। मैं 2 बार उन घने जंगलों में गया हूँ। घने जंगलों में देवदार और कायरों के साये में उन लोगों की जिंदगी खुली फिजा और ताज़ा हवाओं में कितनी राहत और फरहत का लुत्फ उठाते हुए गुजरती है, इस कैफियत का इजहार उनके साथ ये लम्हात गुजार कर ही हो सकता है। अल्फाज का जामा इस कैफियत की अक्कासी के लिए बहुत ही तंग है। ताज़ा दूध, मक्खन, दही और घी, मक्की की रोटियां, शफाफ और बर्फीला पानी हयात बख्श ग़िज़ा की हैसियत रखता है। जंगल की बोटियां बेहतरीन और मुअस्सर तरीन अद्वियात का काम देती है। ये अय्याम हमारी जिंदगी के बहुत ही खुशगवार और यादगुजार है। तहरीक इस्लामी के जिंदा नज़्मुल-ऐन और इब्तिदाई दौर में इसके साथ गहरी ज़हनी और कल्बी वाबस्तगी और इम्कानी हद तक अपनी जिंदगी को इस्लाम के सांचे में डालने का बेपनाह जज्बा जिंदगी में निखार पैदा करने का सबब और मौजब बन रहा था। तहरीक इस्लामी की खिदमत हमारा ओढ़ना बिछोना था और लोगों तक दीन की बातें पहुंचाना हमारे लिए दुनिया व माफीहा उससे ज्यादा कीमती और हयात बख्श हुआ करता था। उस दौर की मुखालफत भी हमारे इरादों और अज़ाइम में महमीज की हैसियत रखता था और हम हर मौरिका कारजार में सुरखरू होकर इकदामी सलाहियत से नवाजे जाते थे। तहरीकी असरात में मुखालफत का हर बंद टूट फूट का शिकार हो जाता था। बकौल हफीज मीरटी रहमहुल्लाह, अफकार के दायरे को किस बंद ने रोका है, अफकार के दायरे को किस बंद ने रोका है, कब वक्त के पाँवों में जंजीर नजर आई।